अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जाली इनकलाबी तो बहुत आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन ऐसी सिनफ़ आहन निकल के आई हैं इस सारे 18 महीने के जबर से कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान ने वो बीज लगा दिए हैं कि बड़े तनावर दरख्त खड़े होंगे। कौम को मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जंग सिर्फ पाकिस्तानी कौम जीतेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपको एक ख़त पढ़ के सुनाता हूँ जो जेल में कैद सनम जावेद ने लिखा है। एक बार आप जब पढ़ेंगे तो दिल दहल जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं सलमान अकरम राजा का एक छोटा सा क्लिप सुनवाना चाहता हूँ आपको। आप देखेंगे कि किस तरह वो बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम किस तरह चल रहा है। ये लाजमी सुने क्लिप, उसके बाद मैं ख़त आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर आपको फरागोगी के हवाले से भी कुछ मालूमात जो मेरे पास हैं आपको बताता हूँ कि फरागोगी के हवाले से अचानक मीडिया को क्या दे दिया गया है। तमाम चैनल्स को एक ख़बर बना के दे दी गई और उन्हें कहा गया कि बिल्कुल मेनूआन चलाओ। ये क्यों किया जा रहा है, फरागोगी से क्या काम लेना है और उसका क्या ताल्लुक़ है इमरान खान से, इमरान खान से क्या बात मनवानी है, फरागोगी से क्या मनवाना है, खबर मानिका से क्या मनवाना है, ये सब आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये क्लिप सुने। हम और कई ममालिक से अपना अगर मुकाबला करें, बांग्लादेश से मुकाबला करें तो हम आगे थे। आज हम इन सब ममालिक से पीछे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत दोनों का मतमा नजर अवाम की फलाह नहीं रहा और आज भी यही सूरत हाल है। आज भी कोशिश ये हो रही है कि हमने हुकूमत को कैसे कायम करना है, उसमें कौन मंजूर नजर आएगा, हमने किसको कैसे तबाह करना है, किस पार्टी को हमने मलियामेट करना है। उसके लिए हम हर वो हरबा अपना रहे हैं जो हमारे आइन और कानून के खिलाफ है। हम लोगों को यह बता रहे हैं कि यह रियासत एक मजाक है, इसकी पुलिस जो है वो एक कठपुतली पुलिस है। उसको हुक्म होगा तो 6 दफा किसी को गिरफ्तार करेगी, मुंह पे काला कपड़ा डाल के तस्दील करेगी। हम ये बता रहे हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो इशारों पर चलती हैं, वो बेल तब देती हैं जब इशारा आ जाए, बेल नहीं देती जब इशारा ना हो। हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो इंतजामिया है, हमारे जो वज़रा है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब ताबे हैं किसी ऐसी ताकत के जिसका मतमा नजर इक्तदार है, इक्तदार पे कब्जा है, जो ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इक्तदार के ऊपर आखिरी जो हर्फ है उसी ताकत का रहे। तो ये बात अब सबके सामने आया है, कोई इससे छुप नहीं सके। जी नाज़रीन कराम, इतने थोड़े टाइम में इतनी आसानी से तमाम मसाइल की वजह बता देना ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता दिया है कि एक ऐसी कुव्वत ऊपर बैठी है जो इक़्तिदार पर कब्ज़ा रखना चाहती है। इस इक़्तिदार के कब्ज़े को चंद ख़वातीन ने ललकारा हुआ है। मैं आपको ये ख़त पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सनम जावेद लिखती हैं कि अपने बच्चों के लिए तो सभी मेहनत करते हैं, या कहूँ पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी जायदादें बनाते हैं या सरे महल बनाते हैं, मगर कौम के बच्चों के लिए मेहनत करने की हिम्मत सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान में है। कहते हैं उसने हमें बदतमीज़ बनाया, बोलना सिखाया, सवाल करना सिखाया। तो तुम्हें क्या गूंगी, बहरी और ज़हनी माजूर कौम चाहिए थी जो हर बात पर सिर्फ यस सर यस सर कहती? कहते हैं इसकी वजह से औरतें घरों से बाहर निकलीं। तो क्या तुम 50% से ज़ायद आबादी को घरों में कैद रखना चाहते थे? औरत के बोलने, उसके बाहर निकलने का इतना डर क्यों है? 70 साल की बादशाहत को चंद औरतों से इतना ख़तरा क्यों है? मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों खान साहब इस कौम के लिए खार हो रहे हैं, वो क्यों इन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों इस कौम को शऊर देना चाहते हैं, वो क्यों इस कौम को अपने हक़ के लिए बोलना सिखाना चाहते हैं, वो क्यों बाहर अपने बच्चों के पास नहीं चले गए, उन्होंने आसान ज़िंदगी को क्यों नहीं चुना, वो क्यों इस मुल्क में बैठे हैं, वो क्यों इस कौम को आज़ाद बनाना चाहते हैं। मगर आज मुझे अंदाज़ा है कि आज़ादी एक नेमत है। अपने हक़ के लिए लड़ना कितना सुकून देता है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला, इसे ऐसे ही तो किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। और मुझे फ़ख्र है कि चाहे जैसे भी हालात हों, मेरा लीडर मेरे मुल्क में बैठा है। फिर एक और जगह उन्होंने लिखा, क्या डंडे के ज़ोर पर पार्टियां ख़त्म होती हैं? क्या ज़बरदस्ती किसी की इज़्ज़त, मोहब्बत, एहतराम को दिल से निकाला जा सकता है? क्या झूठी गवाही, झूठा इल्ज़ाम, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को सब माफ़ हो जाता है? हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने एक 70 साल के आदमी साबिका वज़ीर आज़म को धक्के मारने वालों की तरबियत पर सवाल किया? एहतजाज पर क्यों गए? हमसे ये पूछने वालों ने क्या ये पूछा कि लोगों के घरों की दीवारें फलांगने, दरवाजे तोड़ने का रिवाज किसने डाला? क्या हमारी ज़ुबान पर सवाल करने वालों ने ये पूछा कि ये कैसा आज़ाद मुल्क है जहाँ अपनी मर्ज़ी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है? मेरी ज़ुबान मेरी मलकियत है, किसी की जागीर नहीं है। तो ये है नाज़रीन कराम वो सिनफ़ आहन जो टकर गई हैं, और ऐसी टकरी हैं
کہ جس سے تمام ظاہری طاقت رکھنے والوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اب جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، طاقت کا اصول ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ آگے سے اگر برابر کی طاقت ٹکرے گی تو ہی وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو مظالم ہو رہے ہیں گزشتہ 50-55 سالوں سے، کیونکہ مقابلے میں کوئی بھی برابر کی قوت نہیں ہے، اس لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے سینوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تباہی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اخلاقیات دور دور تک نہیں ہیں۔ وہ بالکل عوام کو کیڑے مکوڑوں سے بدتر سمجھتے ہیں، وہ سیاستدانوں کو کیڑے مکوڑوں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ سیاستدان محض ایک ضرورت ہے کیونکہ عالمی سطح پہ دکھانا ہے کہ یہاں پہ کوئی جمہوریت ہے، ورنہ یقین مانیں یہاں کوئی ایک بھی سیاستدان نہ ہوتا۔ یہ کوئی زرداری یا نواز کے سگے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ کٹ پتلیاں بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو سامنے رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایز اے فرنٹ مین۔ لیکن عمران خان فرنٹ مین بننے کو تیار نہیں ہے۔ جب عمران خان کی حکومت عوام نے دی تو اس نے فرنٹ مین بننے سے انکار کر دیا، شروع سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اب تو آن ریکارڈ خواجہ آصف بول چکے ہیں کہ عمران خان کو آئے چند ماہ گزرے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری بس ہو گئی ہے۔ مطلب وہ فرنٹ مین نہیں بننا چاہ رہا تھا، نہیں سن رہا تھا ان کی غلط باتیں۔ یہ تو اب خود باتیں سامنے آ چکی ہیں، خود بتائی جا چکی ہیں۔ تو ایسے میں عمران خان نے بہت سارے لیڈرز تیار کر دیے ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں۔ مثلا مراد سعید کو اللہ زندگی دے، ایک دن پاکستان کا وہ بڑا لیڈر ہوگا، اللہ زندگی دے۔ ان خواتین کو جو آج جیلوں میں ہیں، یہ پاکستان کو لیڈ کریں گی۔ لوگوں نے بے نظیر کے جو قصے خود سے ہوائی بنائے ہوئے ہیں کہ بے نظیر بڑی عظیم لیڈر تھیں، یہ لوگ بھول جائیں گے۔ حقیقی معنوں میں جو نسلیں یاد رکھیں گے وہ ان خواتین کی قربانیوں کو یاد رکھیں گی، جن کو اب قید میں بھی راحت ملنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں، ہم حق پر کھڑی ہیں۔ انہیں آزادی کی قیمت کا بھی پتہ ہے اور انہیں اس جد و جہد کا مطلب بھی سمجھ آ گیا ہے، اور یہی عمران خان پوری قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ کچھ خواتین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ جب خواتین کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے تو اس مومنٹ کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، فرح گوگی کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں۔ فرح گوگی نے اتنی کرپشن کی ہے کہ کبھی اس کے گھر کے نوکروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں غائب رکھنے کے بعد، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اندر کی بات نکل آئے، کوئی گواہی بن جائے۔ فرح گوگی کے اکاؤنٹنٹ کو مہینوں غائب رکھا، تشدد کیا تاکہ اکاؤنٹ میں ہیر پھیر کا کچھ سامنے آ جائے، لیکن کچھ سامنے نہیں آ رہا۔ اینٹی کرپشن کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، نیب کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، FIA کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، تو پھر ایک سٹوری میڈیا کو دے دی گئی ہے بدنام کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ فرح گوگی پر دباؤ ڈالا جائے، اور اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بھی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کس کے خلاف؟ عمران خان کی اہلیہ کے خلاف۔ اسی سے کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو موجودہ وڈے صاحب ہیں، یہ جب DG تھے تو انہوں نے اسی قسم کی کسی کرپشن کے بارے میں عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں گڑبڑ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو ان کو نوکری سے نکال دیا کہ میرے گھر کے معاملات میں تم کیوں دخل دے رہے ہو، اپنا کام کرو، تمہارا یہ کام نہیں ہے، کرپشن دیکھنا نیب کا کام ہے، اینٹی کرپشن کا کام ہے، تم کیا بیچ میں لچ ڈال رہے ہو۔ اب اس میں یہ چاہتے ہیں کہ فرح گوگی پر دباؤ ڈال کے کوئی بیان لے لیا جائے اور پھر عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا جائے۔ عمران خان کی اہلیہ کو جب گرفتار کر لیں گے تو عمران خان جو نہیں ٹوٹ رہا، جو مجبور نہیں ہے، اس پر ہر قسم کی سختی کر کے دیکھ لی، جبر کر کے دیکھ لیا، اسے 6x6 کے کمرے میں ڈال کے دیکھ لیا، اس کو خراب کھانا دیتے رہے، رات کو لائٹ آن رکھی، اس کو سونے نہیں دیا گیا، ہر قسم کا حربہ اپنایا گیا، مینٹل ٹارچر کیا گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ پارٹی اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک عمران خان خود حوالے نہیں کرے گا، پارٹی کسی اور کے حوالے نہیں ہو سکتی۔ تو جو ووٹر چاہتے ہیں، وہ توڑنا چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ہٹ جائیں اور اس کے لیے کسی پپٹ کو وہ مل جائے، وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کرنا ہے، اسی طرح کی جھوٹی گواہی دلوا کے، اور عمران خان کو توڑنا ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے اوپر ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی اہلیہ پر ظلم اور جبر برداشت نہ کر سکے، اپنی اہلیہ کو جیل میں ان لوگوں کے حوالے کرنے کو تیار نہ ہو جو لوگ عمران خان کے جان کے بھی دشمن ہیں اور جن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، نہ وہ قوم کی عزت کرنا جانتے ہیں، نہ رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا جانتے ہیں، نہ ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں سے عمران خان کا پالا پڑا ہے۔ تو عمران خان کو توڑنے کے لیے
یہ حربہ استعمال کیا جائے گا، یہ جو خاور مانیکا کو پکڑا گیا وہ بھی یہی کچھ ہے، کچھ ایسا ہی نکالنا چاہتے ہیں جس سے عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جا سکے، جس سے عمران خان کو تکلیف ہو، عمران خان کو توڑا جا سکے۔ تو یہ ساری گیم ہے۔ میں بتا دوں کہ عمران خان پاکستان میں بھی رہے گا اور تم ہر حال میں ہارو گے، تمہارے نصیب میں صرف شکست ہے، اس کی وجہ ہے وہ جیل میں بھی رہا تو جیتے گا کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، تم اسے قتل کر دو وہ تب بھی جیتے گا کیونکہ قوم اس کو ہیرو کے طور پر یاد رکھے گی اور تم ویلن بنو گے۔ اگر وہ مارا گیا تو یقین جانو کہ رہتی دنیا تک قوم کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی اور تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب جائے گا۔ بہتر ہے کہ جونیئر پارٹنر کے طور پر خود کو تسلیم کر لو اور عمران خان کو سینئر پارٹنر مان لو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نکل ہی جاؤ سارے سسٹم سے ایک دم، اس کا وقت بھی آئے گا، لیکن یہ جو تمہارا ہے کہ تم نے صرف کٹ پتلی آگے رکھنی ہے اور تم نے چلانا ہے، یہ عمران خان کو قبول نہیں ہے۔ فیصلے اسی کے چلیں گے، آرڈر اسی کا چلے گا۔ الیکشن آ رہے ہیں، میرے خیال میں اتنی بزدلی نہ دکھاؤ، الیکشن تو فیئر لڑنے دو۔ نواز شریف تو بزدل ہے مگر تم لوگوں نے بھی بزدلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اس کو جیل میں ہی رکھو، لیکن اس کی پارٹی کو الیکشن لڑنے دو، میدان میں مقابلہ کرو، مرد بنو۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو اس سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ اتنے بزدل ہیں لوگ، مقابلہ نہیں کر سکتے میدان میں۔ لوگوں نے تو کچھ اور ہی کہانیاں سنی ہوئی تھی، یہاں تو کچھ اور ہی سامنے آ رہا ہے۔ تو خدا را اپنی بزدلی کی ایسی داستانیں رقم نہ کرو کہ جب اصلی مطالعہ پاکستان لکھی جائے تو ہماری نسلیں وہ سارا کچھ پڑھ کے شرما جائیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔